والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے، تو ایک کشاکش ہے۔ پھر یہ جو صورتحال جو ہے فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اللہ تو ہمیں ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور آنکھوں کی ٹھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنے، اللہ کی بندگی کے راستے پہ اختیار کریں۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امامت کی طلب ہے، بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں۔ ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے، امام ہے، تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلی آ رہی ہے، اور معلوموں کو وہ تو جہنمی ہے جو چلے آ رہے ہیں، یہ خود تو بہرحال ایک نیک آدمی تھا، نہیں، ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا۔ جن کے ہم امام ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، جن کے کہ ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور اللہ نے کچھ نہ کچھ مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے۔ تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیوی ہے، یہ گھر کنبہ ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ تمہارے متبعین ہیں، تمہارے فالوورز ہیں، تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے، اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں، انہوں نے صبر کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے، ایک بندہ مومن بچتا ہے، بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما دیتا ہے کہ ذرا سی بھی اس کی اندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف۔ انسان جو ہے صبر کرتا ہے، جذبات کو روکتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے، شہوات کو تھامتا ہے، ان تمام چیزوں کو سنبھال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے۔ تو بما صبروا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خانے جنت کے ان کے صبر کے عوض۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں، ان بالا خانوں میں، تحیۃ و سلاما، سلام کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ حسنت مستقرا و مقاما، بہت ہی عمدہ ہے وہ جگہ، مستقر کے طور پر بھی، مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی، اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ تو یہ گویا کنٹراسٹ ہے۔ جہنم کو فرمایا ساعت مستقرا و مقاما، اور جنت حسنت مستقرا و مقاما۔ قل ما یعبأ بکم ربی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر رہا ہوں، تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے؟ میری یا میرے رب کی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی ہے تمہارے بغیر، وہ بات پوری نہیں ہوگی؟ یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا، ورنہ اٹھ نہیں سکتا، یہ نہ سمجھو۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا۔ اللہ نے یہ بات اپنے ذمے لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں، اس لیے مجھے بھیج دیا ہے، میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے۔ میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں، اکیلے بھی بات کر رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری پرہیزگاہ کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا۔ فقد کذبتم، تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے۔ فسوف یکون لزاما، اب عنقریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا، یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے، اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر